السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر اجلاس، سامعین اکرام، جلسہ سالانہ کی اس بابرکت نشست میں جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ خاکسار انفاق فی سبیل اللہ کی برکات اور اہمیت قرآن کریم و حدیث، کتب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے اکرام کے ارشادات کی روشنی میں حسب توفیق چند گزارشات پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ سامعین، ارکان اسلام میں نماز اور زکوٰۃ بنیادی رکن ہیں، اور قرآن کریم میں بھی ان دونوں اسلامی ارکان کا ذکر بار بار بطور بدنی اور مالی عبادات کے کیا گیا ہے۔ عربی زبان میں زکوٰۃ کے معنی پاک کرنا، نشو و نما دینا، خوشحالی سے ہمکنار کرنا ہے۔ اسی وجہ سے اسلامی اصطلاح میں انفاق فی سبیل اللہ کا دوسرا نام صدقات ہے۔ خدا تعالیٰ کا دین ہر دور اور ہر زمانے میں اپنے غلبہ و قیام کے لیے مومنوں سے انفاق فی سبیل اللہ کا مطالبہ کرتا ہے، بلکہ مومن متقی کے لیے یہ شرط رکھی ہے کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہو۔ جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں اسی کثرت سے انفاق فی سبیل اللہ کی ہدایات ملتی ہیں، کثرت سے اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم موجود ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ قرآن مجید ایسے متقیوں کے لیے ہدایت کا موجب ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ قرآن کریم امت مسلمہ کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ دین کے قیام، اسلامی معاشرہ کی فلاح و بہبود، اسلامی سلطنت کی مضبوطی و استحکام اور اشاعت دین کے لیے ورزا و رغبت اپنے اموال خرچ کرو تاکہ تم میں ضعف اور کمزوری نہ آ جائے، تم کاہلی اور سستی کا شکار نہ ہو جاؤ، تم بخل میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ حالانکہ خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے میں تمہاری زندگی کا راز مضمر ہے اور تمہاری بقا کا سامان موجود ہے۔ تم اگر اس فریضے سے غافل ہوئے تو دنیا کی طاقتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی اور تمہیں غلامی کے دن دیکھنے پڑیں گے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کا تاکیدی ارشاد فرماتا ہے، یعنی آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہتا۔ اللہ کسی پر بھی ذرا برابر ظلم نہیں کرتا۔ اگر ایک نیکی بجا لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھ کر دیتا ہے اور اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ مالی قربانی سے مال میں کمی نہیں آتی، کیونکہ زمین و آسمان کے سارے خزانوں کا وہ مالک ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بندہ خدا کی راہ میں جیسے جیسے خرچ کرتا جاتا ہے، خدا تعالیٰ برابر اس کو اپنی نعمتوں سے کئی گنا نوازتا جاتا ہے اور اس کے مال میں کمی نہیں آنے دیتا۔ بعض لوگوں کا جو یہ خیال ہے کہ خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے ان کے مال میں کمی ہوتی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ روک لینا ہی اس کے مال کو ہلاک کرنے کا موجب ہوتا ہے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے سخی کو اور دے اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے اور پیدا کر۔ دوسرا کہتا ہے، اے اللہ، روک رکھنے والے کنجوس کو ہلاکت دے اور اس کا مال و متاع برباد کر۔ اس لیے قرآن کریم میں انفاق فی سبیل اللہ پر بہت زور دیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مومنوں کو مختلف رائیوں سے اس کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلاتا ہے اور اس کے طریقے بھی بیان فرماتا ہے۔ کہیں فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہیں فرما رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ روک کر کہیں اپنے اوپر ہلاکت وارد نہ کر لینا۔ کبھی فرماتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تم ذاتی طور پر بھی تباہی سے محفوظ رہو گے، اور اگر قوم میں قربانی کا جذبہ ہے تو قوم بحثیت مجموعی بھی مجھ سے تباہی سے بچنے کی ضمانت لے۔ پھر فرمایا کہ اپنی پاک کمائی سے خرچ کرو تاکہ اس میں اور برکت پڑے،
چھپا کر بھی خرچ کرو اور اعلانیہ بھی خرچ کرو، غریبوں کا بھی خیال رکھو اور زکوٰۃ کی طرف بھی توجہ دو، تاکہ قومی ضرورتیں بھی پوری ہوں اور غریبوں کی ضرورتیں بھی پوری ہوں۔ اور جب تم خرچ کر رہے ہو تو یاد رکھو تم اپنے فائدے کا سودا کر رہے ہو، اس لیے کبھی دل میں احسان جتانے کا خیال بھی نہ لاؤ۔ جو تمہاری محبوب اور پسندیدہ چیزیں ہیں ان سے خرچ کرو، اور جو بہترین مال ہے اس میں سے خرچ کرو، اور جتنی کمزوری کی حالت میں یعنی وسعت کی کمی کی حالت میں خرچ کرو گے اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ اللہ تو بہرحال ہر اس شخص کو اپنی رحمتوں اور فضلوں سے نوازتا ہے اور نوازتا رہے گا جو اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی راہ میں قربانی دیتے ہیں۔ سامعین اکرام، ہر شخص اپنی ایمانی حالت کے مطابق خرچ کرتا ہے، ہر کوئی اپنے مرتبے اور توکل کے مطابق خرچ کرتا ہے، اور اس لحاظ سے انبیاء کا ہاتھ سب سے کھلا ہوتا ہے، اور انبیاء میں بھی سب سے زیادہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ سب سے زیادہ کھلا ہوا تھا۔ تبھی تو آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ احد پہاڑ جتنا سونا میرے پاس ہو تو وہ بھی میں تقسیم کر دوں۔ انبیاء کے بعد درجہ بدرجہ ہر کوئی اس نیک کام میں حصہ لیتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی تحریک کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ آج میرے گھر میں کافی مال ہے، میں جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں، اور آدھا مال لے کر حضور کی خدمت میں پیش ہوئے، اور دل میں خیال کیا کہ آج تو حضرت ابوبکر صدیق سے بڑھنے کے کوئی امکانات ہیں، ان سے زیادہ قربانی پیش کروں گا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال لے کر آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو عرض کیا اللہ اور اس کا رسول۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ سے کہا تم کبھی ابوبکر سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ مومنوں کو انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلانے کے لیے قرآن کریم میں فرماتا ہے، یعنی ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے بیج کی طرح ہے جو 7 بالیاں اگاتا ہو، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے اس سے بھی بہت بڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ وسعت عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت کی تشریح میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سعید اللہ تعالیٰ بن العزیز فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں لوگوں کو مثال دے رہا ہے، لیکن اس سے مراد مومن ہے، ایسے ایمان لانے والے جو اللہ کے دین کی خاطر خرچ کرتے ہیں، اور دین کامل اب اسلام ہی ہے جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہی ہے۔ اور اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق مسیح موعود کی جماعت ہی حقیقت میں مومنین کی جماعت کہلانے کی حقدار ہے، اور یہی مومنین کی جماعت ہے۔ اور اس لحاظ سے فی زمانہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگوں سے مراد آپ لوگ ہی ہیں جو اس زمانے کی امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے بہترین مال خوش دلی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک نیت لوگوں کو خوشخبری دیتا ہے، اے لوگو تم جو میری راہ میں خرچ کرتے ہو میں تمہیں بے اجر نہیں چھوڑوں گا، بلکہ طاقت رکھتا ہوں کہ تمہاری اس قربانی کو 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں۔ اور یاد رکھو جیسے جیسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنے دل کھولتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں وسعت بھی دیتا چلا جائے گا، بلکہ اگلے جہاں میں بھی اجر پاؤ گے، اور پھر تمہاری نسلوں کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ فرمایا آپ دیکھیں ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کی کشائش مالی وسعت ان کے بزرگوں کی قربانیوں کے نتیجے میں ہے۔ یہ احساس ہمیں اپنے اندر ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 7 نومبر 2003۔ انفاق فی سبیل اللہ کی برکات کے تعلق سے اسی آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے حضرت خلیفہ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر تم دینی کاموں کے لیے اپنے اموال خرچ کرو گے تو جس طرح ایک دانہ سے اللہ تعالیٰ 700 دانے پیدا کرتا ہے، اسی طرح وہ تمہارے اموال کو بھی بڑھائے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ترقی عطا فرمائے گا، جس کی طرف اللہ تعالیٰ یضاعف لمن یشاء میں اشارہ کرتا ہے۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بے شک بڑی قربانیاں کی تھی، مگر خدا تعالیٰ نے ان کو اپنے رسول کا پہلا خلیفہ بنا کر انہیں جس عظیم شان انعام سے نوازا اس کے مقابل میں ان کی قربانیاں بلا کیا حیثیت رکھتی تھی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت کچھ دیا، مگر انہوں نے کتنا بڑا انعام پایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی جو کچھ خرچ کیا اس سے لاکھوں گنا زیادہ انہوں نے اس دنیا میں پا لیا۔ اسی طرح ہم فردن صحابہ کا حال دیکھتے ہیں تو وہاں بھی خدا تعالیٰ کا یہی سلوک نظر آتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ہی دیکھ لو، لکھتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوئے تو ان کے پاس 3 کروڑ روپیہ جمع تھا، اس کے علاوہ اپنی زندگی میں وہ لاکھوں روپے خرچ کرتے رہے۔ اسی طرح صحابہ نے اپنے وطن کو چھوڑا تو ان کو بہتر وطن ملا، بہن بھائی چھوڑے تو ان کو بہتر بہن بھائی ملے،
اپنے ماں باپ کو چھوڑا تو ماں باپ سے بہتر محبت کرنے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ غرض اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرنے والا کبھی بھی جزائے نیک سے محروم نہیں رہا۔ تفسیر کبیر جلد دوم صفحہ 606۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ بیان کیا کہ ایک آدمی بے آب و گیا جنگل میں جا رہا تھا، بادل گرے ہوئے تھے، اس نے بادل میں سے آواز سنی، اے بادل فلاں ایک انسان کے باغ کو سیراب کر۔ وہ بادل اس طرف کو ہٹ گیا، پتھریلی سطح پر بارش برسنی شروع ہو گئی، پانی ایک چھوٹے سے نالے میں بہنا شروع ہو گیا۔ وہ شخص بھی اس نالے کے کنارے کنارے چل پڑا، کیا دیکھتا ہے کہ یہ نالہ ایک باغ میں جا داخل ہوا ہے اور باغ کا مالک کدال سے پانی ادھر ادھر مختلف کیاریوں میں لگا رہا ہے۔ اس آدمی نے باغ کے مالک سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تم بتاؤ کہ تمہیں میرا نام پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اس نے کہا، میں نے اس بادل سے، جس بادل کا تم پانی لگا رہے ہو، آواز سنی تھی کہ اے بادل فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کر۔ تو تم نے کون سا ایسا نیک عمل کیا ہے جس کا بدلہ تم کو مل رہا ہے؟ باغ کے مالک نے کہا، اگر آپ سننا چاہتے ہو تو سنیں، میرا طریق یہ ہے کہ اس باغ میں سے جو پیداوار ہوتی ہے اس کا 1/3 خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، اور باقی 1/3 اپنے اور اہل و عیال کے گزارے کے لیے رکھتا ہوں، اور باقی 1/3 دوبارہ ان کھیتوں میں بیج کے طور پر استعمال کرتا ہوں۔ سیدنا حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن عزیز فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو کاروباری ہوں یا ملازم پیشہ ہوں، تو اس آمد میں سے جتنا بھی چندہ آپ نے دینا ہوتا ہے نکال کے ہر مہینے یا ہر کاروبار کے وقت علیحدہ کر لیا کریں تو بڑی سہولت رہتی ہے اور سال کے آخر میں بوجھ نہیں پڑتا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی نسبتی ہمشیرہ اسماء بنت ابوبکر صدیق کو نصیحت فرمائی کہ اللہ کی راہ میں گن گن کر خرچ نہ کیا کر، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں گن گن کر ہی دے گا۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 شخص انہیں کسی پر شک نہیں کرنا چاہیے، ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اسے رائے حق میں خرچ کر دیا، دوسرے وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے سمجھ، دانائی اور علم و حکمت دی اور اس کی مدد سے وہ لوگوں کے فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے۔ اس زمانے میں دین کی خاطر خرچ کرنے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے پیارے دوستو، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے سچا جوش آپ لوگوں کی ہمدردی کے لیے بخشا ہے، اور ایک سچی معرفت آپ صاحبوں کی زیادت ایمان و عرفان کے لیے مجھے عطا کی گئی ہے۔ اس معرفت کی آپ کو اور آپ کی ذریت کو نہایت ضرورت ہے، سو میں اس لیے نہایت مستعد کھڑا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اموال طیبہ سے، یعنی اپنے پاکیزہ اموال سے، اپنی دینی مہمات کے لیے مدد دیں، اور ہر ایک شخص جہاں تک خدا تعالیٰ نے اس کو وسعت و طاقت و مقدرت دی ہے اس راہ میں دریغ نہ کرے اور اللہ اور رسول سے اپنے اموال کو مقدم نہ سمجھے، اور پھر میں جہاں تک میرے امکان میں ہے تالیفات کے ذریعے سے ان علوم و برکات کو ایشیا اور یورپ کے ملکوں میں پھیلاؤں جو خدا تعالیٰ کی پاک روح نے مجھے دی ہے۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی رضی اللہ عنہ کی قربانی کا ایک واقعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اوائل زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو لدھیانے میں کسی ضروری تبلیغی اشتہار کے چھپانے کے لیے 60 روپے کی ضرورت پیش آئی۔ اس وقت حضرت صاحب کے پاس اس رقم کا انتظام نہیں تھا اور ضرورت فوری اور سخت تھی۔ منشی صاحب کہتے تھے کہ میں نے اس وقت حضرت صاحب کے پاس لدھیانہ میں اکیلا آیا ہوا تھا۔ حضرت صاحب نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ اس وقت یہ اہم ضرورت درپیش ہے، کیا آپ کی جماعت اس رقم کا انتظام کر سکے گی؟ میں نے عرض کیا، حضرت انشاءاللہ کر سکے گی، اور میں جا کر روپے لاتا ہوں۔ چنانچہ میں فوراً کپورتھلا گیا اور جماعت کے کسی فرد سے ذکر کرنے کے بغیر اپنی بیوی کا ایک زیور فروخت کر کے 60 روپے حاصل کیے اور حضرت صاحب کی خدمت میں لا کر پیش کر دیے۔ حضرت صاحب بہت خوش ہوئے اور جماعت کپورتھلا کو، کیونکہ حضرت صاحب یہی سمجھتے تھے کہ اس رقم کا جماعت نے انتظام کیا ہے، دعا دی۔ چند دن کے بعد منشی اروڑا صاحب رضی اللہ عنہ بھی لدھیانہ گئے تو حضرت صاحب نے ان سے خوشی کے لہجے میں ذکر فرمایا کہ منشی صاحب، اس وقت آپ کی جماعت نے بڑی ضرورت کے وقت امداد کی۔ منشی صاحب نے حیران ہو کر پوچھا، حضرت کون سی امداد؟ مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ حضرت صاحب نے فرمایا، یہی منشی ظفر احمد صاحب کو جماعت کپورتھلا کی طرف سے 60 روپے لائے تھے۔ منشی صاحب نے کہا، حضرت منشی ظفر احمد صاحب نے مجھ سے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا اور نہ ہی جماعت سے ذکر کیا، اور میں ان سے پوچھوں گا کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا۔ اس کے بعد منشی اروڑا صاحب میرے پاس آئے اور سخت ناراضگی میں کہا
کہ حضرت صاحب کو ایک ضرورت پیش آئی اور تم نے مجھ سے ذکر نہیں کیا۔ میں نے کہا منشی صاحب تھوڑی سی رقم تھی اور میں نے اپنی بیوی کے زیور سے پوری کر دی، اس میں آپ کی ناراضگی کی کیا بات ہے؟ منشی صاحب کا غصہ کم نہ ہوا اور وہ برابر یہی کہتے رہے کہ حضرت صاحب کو ایک ضرورت پیش آئی تھی اور تم نے یہ ظلم کیا کہ مجھے نہیں بتایا۔ پھر منشی اروڑا صاحب 6 ماہ تک مجھ سے ناراض رہے۔ اللہ اللہ، یہ وہ فدائی لوگ تھے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عطا ہوئے تھے۔ ذرا غور فرمائیں کہ حضرت صاحب جماعت سے امداد طلب فرماتے ہیں، مگر ایک اکیلا شخص اور غریب شخص اٹھتا ہے اور جماعت سے ذکر کرنے کے بغیر اپنی بیوی کا زیور فروخت کر کے اس رقم کو پورا کر دیتا ہے، اور پھر حضرت صاحب کے سامنے رقم پیش کرتے ہوئے ذکر نہیں کرتا یہ رقم میں دے رہا ہوں یا کہ جماعت، تاکہ حضرت صاحب کی دعا ساری جماعت کو پہنچے، اور اس کے مقابل پر دوسرا فدائی یہ معلوم کر کے کہ حضرت صاحب کو ایک ضرورت پیش آئی اور میں اس خدمت سے محروم رہا۔ ایسا پیچ و تاب کھاتا ہے کہ اپنے دوست سے 6 ماہ تک ناراض رہتا ہے کہ تم نے حضرت صاحب کی ضرورت کا مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا۔ الفضل 4 ستمبر 1984، بحوالہ اصحاب احمد روایات حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی، صفحہ 61-62۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اس مشن کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار رہیں اور اپنی نسلوں میں بھی ایسا مالی قربانی کا جذبہ پیدا کرنے والے بنیں۔ سامعین اکرام، دنیا میں جو کروڑوں اربوں انسان بستے ہیں، اللہ ماشاءاللہ ہر ایک کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے جس کو حاصل کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ کوئی کسی ایک مقصد کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو کوئی کسی دوسرے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ برائیاں کرنے والے جو ہیں ان کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے جس کو حاصل کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ برے نتائج پیدا کرنے والے ہوں یا چاہے وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے والی ہوں۔ مثلا ایک چور ہی ہے، وہ اپنے دن کا اکثر وقت اس منصوبہ بندی میں ہی صرف کرتا ہے کہ میں نے رات کو کہاں کہاں اور کس طرح چوری کرنی ہے، یا ڈاکو ہیں تو وہ اپنے ڈاکے ڈالنے کے مقصد کے حصول کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ نیکی اور مذہب کے نام ظلم کو ہی اپنا مقصد اور مطمع نظر بنا لیتے ہیں اور اس کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں اور دہشت گردی کے حملے کروا کر معصوم جانوں کو ضائع کرتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے اس وقت یہ ظلم کرنے والی اکثریت وہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، اور مذہب کے نام پر یہ سب فتنہ و فساد، ظلم و بربریت اور معصوم جانوں کے خون سے کھیلنے والے وہ لوگ ہیں جن لوگوں کے لیے، جس مذہب کے ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مطمع نظر رکھا تھا کہ فاستبقوا الخیرات، یعنی ہر قسم کی نیکیوں میں آگے بڑھنا تمہارا مقصد ہو۔ کسی ایک نیکی کا حصول مقصود نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کی نیکی کرنا اور اس میں بڑھنا تمہارا مقصد ہونا چاہیے۔ تمہارا یہ مقصد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، ہر قسم کی نیکی کرنا اور اس کا حصول تمہارا مقصد ہو، تبھی تم حقیقی مومن کہلا سکتے ہو۔ جماعت احمدیہ یعنی وہ جماعت جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اس خیر کو پھیلانے کے لیے قائم ہوئی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور اس خیر میں حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی اور کل عالم انسانیت کی خدمت بھی ہے۔ آج دنیا میں من حیث جماعت احمدیہ ہی ہے جو رحمت للعالمین کے رحمت سے دنیا کو حصہ دلانے اور نیکیاں بخیرنے کے لیے ہر وقت کوشاں ہیں اور اس کا حق ادا کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ یہ کوشش اسلام کی خوبصورت تعلیم اور اسلام کا پیغام دنیا کو دے کر بھی ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی اشاعت اور دنیا کے مختلف ممالک اور علاقوں کی زبانوں میں قرآن کریم کے ترجمے کر کے پھر ان کو پھیلانے کی صورت میں بھی ہے، اعلیٰ اخلاقیات دنیا کو سکھانے کی صورت میں بھی ہے، انسانیت کی خدمت ہسپتالوں کے ذریعے دکھی انسانیت کا علاج مہیا کرنے کی صورت میں بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لا کر خدائے واحد کے آگے جھکنے والا بنانے والے کی صورت میں بھی ہے۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ گواہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 100 سال سے ان مقاصد کے حصول کے لیے افراد جماعت مالی قربانیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ قربانی اور نیکی جماعت احمدیہ کا ایسا طرح امتیاز ہے جس کو دیکھ کر غیر جو ہیں وہ حیران و پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اس بات کا فہم و ادراک نہیں کہ اس کے پیچھے کیا جذبہ کار فرما ہے۔ یقیناً یہ روح ایک احمدی میں اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنا مطمع نظر فاستبقوا الخیرات کو بناتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز فرماتے ہیں، بس آج روئے زمین پر صرف احمدی ہیں، آپ ہیں جو کنتم خیر امت اخرجت للناس کا مصداق بن کر فاستبقوا الخیرات پر قائم ہوئے ہیں، اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز۔
سامعین اکرام، اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نظام بیت المال قائم ہو چکا تھا، جو خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی بخیر و خوبی قائم رہا، مگر بعد ازاں اس میں کمزوری آئی اور خود مسلمانوں کا شیرازہ ان کی کمزوریوں کی وجہ سے بکھر گیا۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے بھی پیشگوئی فرمائی تھی کہ جب اسلام نے سارے ادیان باطلہ پر غلبہ حاصل کرنا تھا، بس آج سے 1 صدی قبل جب کہ دنیا کے چاروں طرف ضلالت اور گمراہی کا دورہ تھا اور باطل قوتیں اسلام کو کمزور کرنے کی ہر ممکن کوشش میں لگی ہوئی تھی اور لاکھوں مسلمان عیسائیت اور دیگر مذاہب کے دام فریب میں پھنس رہے تھے، اور اسلام جو ساری دنیا کو نور محمدی سے روشن کرنے کے لیے آیا تھا اس نور کو مٹانے کی کوشش میں تھے، ایسے نازک دور میں قادیان کی گمنام بستی سے اسلام کا سچا ہمدرد اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق صادق اور آپ پر سب سے زیادہ درود و سلام بھیجنے والے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ میں وہ پانی ہوں جو آیا آسمان سے وقت پر، میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشکار۔ چنانچہ آپ کے ذریعے جماعت احمدیہ کا قیام عمل میں آیا تا اس جماعت کے ذریعے ساری دنیا میں اسلام کا عالمگیر غلبہ رونما ہو۔ آپ اپنی تصنیف لطیف فتح اسلام میں فرماتے ہیں، اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدیہ مانگتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارا اسی راہ میں مرنا، یہی موت ہے جس پر اسلام کی زندگی، مسلمانوں کی زندگی اور زندہ خدا کی تجلی موقوف ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کا دوسرے لفظوں میں اسلام نام ہے۔ اسی اسلام کا زندہ کرنا خدا تعالیٰ آپ چاہتا ہے، اور ضرور تھا کہ وہ اس مہم عظیم کے روح براہ کرنے کے لیے ایک عظیم الشان کارخانہ جو ہر ایک پہلو سے متاثر ہو اپنی طرف سے قائم کرتا۔ سو اس حکیم و قدیر نے اس عاجز کو اصلاح خلائق کے لیے بھیج کر ایسا ہی کیا، اور دنیا کو حق اور راستی کی طرف کھینچنے کے لیے کئی شاخوں پر امر تائید حق اور اشاعت اسلام کو منقسم کر دیا۔ فتح اسلام صفحہ 18-19۔ چنانچہ آپ نے آج سرنو اسلام کی سربلندی اور اشاعت کے لیے ایک عظیم شان کارخانہ کی بنیاد رکھنے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ اس غرض کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت دیتے ہوئے آپ اپنی اسی تصنیف میں فرماتے ہیں، وہ لوگ جو کامل استطاعت نہیں رکھتے وہ بھی اسی طور پر اس کارخانے کی مدد کر سکتے ہیں جو اپنی طاقت مالی کے موافق ماہواری امداد کے طور پر عہد پختہ کے ساتھ کچھ رقوم نذرانہ اس کارخانہ کی کیا کریں۔ حضور علیہ السلام پھر فرماتے ہیں، ہر ایک شخص جو اپنے تئیں بیت شدوں میں داخل کرتا ہے اس کے لیے اب وقت ہے کہ اپنے مال سے بھی اس سلسلے کی خدمت کرے۔ حضور فرماتے ہیں، ہر ایک شخص جو اپنے تئیں بیت شدوں میں داخل کرتا ہے اس کے لیے اب وقت ہے کہ اپنے مال سے بھی اس سلسلے کی خدمت کرے۔ جو شخص 1 پیسے کی حیثیت رکھتا ہے وہ سلسلے کے مصارف کے لیے ماہ بہ ماہ 1 پیسہ دے، اور جو شخص 1 روپیہ ماہوار دے سکتا ہے وہ 1 روپیہ ماہوار ادا کرے۔ ہر ایک بیت کنندہ کو بقدر وسعت مدد دینی چاہیے تا خدا تعالیٰ بھی انہیں مدد دے۔ کشتی نو صفحہ 74۔ پھر فرماتے ہیں، اگر کوئی تم میں سے خدا سے محبت کر کے اس کی راہ میں مال خرچ کرے گا تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کے مال میں بھی دوسروں کی نسبت زیادہ برکت دی جائے گی، کیونکہ مال خود بخود نہیں آتا بلکہ خود خدا کے ارادہ سے آتا ہے۔ پس جو شخص خدا کے لیے بعض حصہ مال کا چھوڑتا ہے وہ ضرور اسے پائے گا، لیکن جو شخص مال سے محبت کر کے خدا کی راہ میں وہ خدمت بجا نہیں لاتا جو بجا لانی چاہیے تو اس مال کو کھوئے گا۔ یہ مت خیال کرو کہ مال تمہاری کوشش سے آتا ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور یہ مت خیال کرو کہ تم کوئی حصہ مال کا دے کر یا کسی اور رنگ میں کوئی خدمت بجا لا کر خدا تعالیٰ اور اس کے فرستادہ پر کوئی احسان کرتے ہو، بلکہ اس کا احسان ہے کہ تمہیں اس خدمت کے لیے بلاتا ہے۔ اشتہار تبلیغ رسالت جلد 2 صفحہ 54 اور 55۔ سامعین اکرام، مالی خدمت دین کا نصف حصہ ہے۔ قرآن مجید نے جو صفت متقیوں کی بیان فرمائی ہے اس میں ان کی ذمہ داریوں کا خلاصہ یہی بتایا گیا ہے کہ وہ ایک طرف خدا تعالیٰ کی محبت میں اس کی عبادت بجا لاتے ہیں اور دوسری طرف اپنے خدا داد رزق سے دین کی خدمت میں خرچ کرتے ہیں۔ گویا دین کی فرائض کا 50% حصہ انفاق فی سبیل اللہ کو قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے جہاں جہاں اعمال صالحہ کی تلقین بیان فرمائی ہے وہاں ہر مقام پر لازماً صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کو خاص طور پر نمایاں کر کے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ پر انفاق فی سبیل اللہ کے لیے قرض حسنہ دیتے ہوئے فرماتا ہے، یعنی اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت قدر شناس اور بردبار ہے۔ سامعین اکرام، آن رسول کی سنت کے مطابق قرض حسنہ بڑھا چڑھا کر واپس دینا بہت ضروری ہے۔ اس میں شرط تو کوئی نہیں ہوتی مگر انسان بڑھا کر دے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آن رسول نے مثلاً کسی سے گھوڑا مانگا اور واپس آ کر پھر 2 گھوڑے اس کو دے دیے، تو اگر بندے بڑھا کر دیتے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھا کر نہ دے؟ اللہ تعالیٰ بہت بڑھا کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ
10 در دنیا 1000 در آخرت، لیکن آخرت ہی یضاعف لمن یشاء، حساب بھی ہے آخرت کے دن تو بغیر حساب کے خدا تعالیٰ بڑھا دے گا۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کے ارشاد فرماتے تو ہم میں سے بعض بازار جاتے اور محنت مزدوری کر کے تھوڑا سا اناج یا مال حاصل کرتے اور اسے لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ اس وقت غربت کا یہ عالم تھا، مگر آج وہ لوگ لاکھوں درہم کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ عملی واقعہ یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے نتیجے میں بہت لوگ بہت کثرت سے امیر ہو جاتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ عزیز فرماتے ہیں کہ میں نے بھی یہ اپنے ذاتی تجربہ میں دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو خدا کی راہ میں کچھ دینے کی خدمت کی توفیق ملی ہے ان کا مال بہت بڑھ گیا ہے، اتنا کہ مجھے ایک نوجوان نے 1 کروڑ روپیہ بھجوایا کہ اپنی مرضی سے جس مد میں چاہو دے دوں۔ بس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انفاق فی سبیل اللہ بہت بڑی چیز ہے، اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ بے حساب عطا کرتا ہے۔ حضرت مسیح صاحب فرماتے ہیں کہ زبزل مال در راہش کسے مفلس نہ میں گردد، خدا خود میں شود ناصر اگر ہمت شود پیدا، بمفت این اجر نصرت را دہندت اے اخی ورنہ قضائے آسماں این بہر حالت شود پیدا۔ بس جو اس قربانی کے جذبے سے اپنے مال خدا تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ سے اجر پانے والے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اعلیٰ صدقہ اور مالی قربانی کا ذکر ایک حدیث میں یوں فرمایا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آن وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑا صدقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں سب سے بڑا خرچہ یہ ہے کہ تو اس حالت میں صدقہ کرے کہ تو تندرست ہو اور مال کی ضرورت اور حرص رکھتا ہو، غربت سے ڈرتا ہو اور خوشحالی چاہتا ہو، صدقہ ہوا خیرات میں دیر نہ کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب جان حلق تک پہنچ جائے تو کہے کہ فلاں کو اتنا دے دو اور فلاں کو اتنا۔ انفاق فی سبیل اللہ کی برکات کا ذکر کرتے ہوئے حضور انور فرماتے ہیں کہ بس جہاں صدقہ اور مالی قربانی کر کے ہم اپنے آپ کو اگلے جہاں کی آگ سے محفوظ کر رہے ہوں گے، وہاں دنیا کی حرص، لالچ اور ایک دوسرے سے بھی دنیاوی خواہشات میں بڑھنے کی دوڑ سے بھی محفوظ رہے ہوں گے، اور یوں آگ سے بچنے کے نظارے اس دنیا میں بھی دیکھیں گے، کیونکہ حسد کی آگ بھی بڑی سخت آگ ہے۔ احمدیوں میں تو بے شمار ایسے ہیں جو اس میدان کا تجربہ رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جو سکون مالی قربانی کرنے کے بعد ملتا ہے اس کی کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو آنسم کے اس حکم پر بھی عمل کرنے کی توفیق دے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ اشہو یعنی بخل سے بچو، یہ بخل ہی ہے جس نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا۔ یاد رکھو مجھے روپے کی ضرورت نہیں، میں اپنے لیے تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں خدا کے لیے اس دین کی اشاعت کے لیے تم سے مانگتا ہوں۔ اگر تم چندے میں سے نہیں لوگے تو خدا خود اپنے دین کی ترقی کے سامان کرے گا، مگر میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ تم دین کی ترقی میں حصہ نہ لے کر گناہگار نہ ہو۔ بس میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اس موقع کو غنیمت سمجھو اور خدمت اسلام کے لیے اپنے مالوں کو قربان کر دو۔ جو شخص تکلیف اٹھا کر اس خدمت میں حصہ لے گا، میں اس کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود صاحب یہ دعا فرما چکے ہیں کہ اے خدا، جو شخص تیرے دین کی خدمت میں حصہ لے تو اس پر اپنے فضلوں کی بارش فرما اور آفات اور مصائب سے اسے محفوظ رکھ۔ خطبہ جمعہ 1940۔ اسلام احمدیہ، غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ۔ حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بس چاہیے کہ ہمارے سامنے خواہ کس قدر مشکلات ہو، ہم اپنے خون کے آخری قطرہ تک کو خدا تعالیٰ اور اسلام کی راہ میں بہا دیں، اور اگر ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر ہم اس قربانی سے ہچکچاتے ہیں، اگر ہمیں ایسا کرنے میں کوئی تعامل ہے تو اس کے معنی ہے کہ ہمارا سلسلہ احمدیہ میں داخل ہونا محض ایک دکھاوا ہے، مکاری ہے اور دغا بازی ہے۔ بے شک قربانیوں کا راستہ لمبا ہوتا جاتا ہے، مگر اچھی طرح یاد رکھو کہ جب تک کوئی قوم زندہ رہنا چاہتی ہے قربانیاں کرنی پڑیں گی، قربانی کے بغیر زندہ ممکن نہیں۔ حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں دنیا کو آرام دینے والے، ہر فرد بشر کی زندگی کو آسودہ بنانے والے اور ساتھ ہی دین کی حفاظت کرنے والے نظام نو کی بنیاد 1905 میں قادیان میں رکھی جا چکی ہے۔ اب دنیا کو کسی نظام کی ضرورت نہیں، یہ وہ نظام ہے جس کی بنیاد جبر پر نہیں بلکہ محبت اور پیار پر ہے۔ اس میں انسانی حریت کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے، اس میں افراد کی دماغی ترقی کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے، اور اس میں انفرادیت اور عائلت جیسے لطیف جذبات کو بھی برقرار رکھا گیا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نظام نامعلوم کب قائم ہوگا، جماعت کی ترقی تو نہایت آہستہ آہستہ ہو رہی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی ہتھیلی پر سرسوں نہیں جمائی جاتی، جو عمارت بے بنیاد ہو وہ بہت جلد گر جاتی ہے۔ حضرت خلیفہ ثانی اسی تصنیف میں آگے فرماتے ہیں کہ تصنیف نظام نو کے آخر میں نظام وصیت میں شامل ہونے والوں کو مبارکباد دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پس تم
جلد سے جلد وصیتیں کرو تاکہ جلد سے جلد نظام نو کی تعمیر ہو اور وہ مبارک دن آ جائے جب کہ چاروں طرف اسلام اور احمدیت کا جھنڈا لہرانے لگے۔ اس کے ساتھ ہی میں ان سب دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہیں وصیت کرنے کی توفیق حاصل ہوئی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جو ابھی تک اس نظام میں شامل نہیں ہوئے توفیق دے کہ وہ اس میں حصہ لے کر دینی و دنیاوی برکات سے مالا مال ہو سکیں۔ معزز سامعین، نظام وصیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دربار میں انفاق فی سبیل اللہ کا اعلیٰ مظاہرہ کرنا۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی خوشنودی حاصل کرنے والے ہوں، اس کے لامحدود فضلوں اور انعاموں کے وارث بننے والے ہوں، اور مالی قربانی میں اولین کے معیار قائم کرنے والے ہوں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر،